ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے قیامت کے دن یہ واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. یوم تمور السماء مورا، اس دن آسمان بری طرح سے کانپ رہا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے تو اپنا نام ہی کیا رکھا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الرؤوف الرحیم نہیں رکھا بلکہ قہار. ظاہر ہے جی ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دی، اب پکڑ کا دن ہے تو بڑا سخت دن ہے. یہ تو ہمیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے کلچر میں یہ نہیں پڑھا دیا گیا کہ ایک بس وہ قیامت کا دن بس اسی طریقے سے ہونا ہے اور جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے شفاعت سے بخشش ہو جانی ہے. اتنا سیدھا معاملہ نہیں. اچھا ہمیں شفاعت کی تو کہانی کرائی گئی جو بالکل صحیح تھی، لیکن اس کو غلط فارم میں پیش کیا گیا. شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا. اور جو نبی علیہ السلام نے امت کے خلاف شکایت کرنی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی علیہ السلام شکایت کریں گے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. شکایت نہیں بتائے گی جو ہونی ہے. شفاعت تو قسمت والوں کی ہونی ہے. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. ظاہر ہے پوری ایک گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. اور پھر آگے چل کے آئے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پارہ نمبر 28 میں، یعنی جو چاند اور سورج ہیں وہ ایک دوسرے میں مل جائیں گے. جب گریویٹیشنل فورس جو ہے آپ کی قوت کشش ثقل یہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو پھر یہ پہاڑ کیا یہ اڑتے پھریں گے. جس طرح آج بھی آپ کو سیٹلائٹ اسٹیشنز کے اوپر دیکھیں نا، کتنے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اڑتی پھرتی ہیں کیونکہ وہاں پہ زیرو گریوٹی آلموسٹ. تو جب یہ گریوٹی والا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا پھر پہاڑ جو ہیں وہ دھمکی بھی اون کی طرح بکھرے ہوں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو سیریس نہیں لیا، پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا یا پیغمبروں کی ماننے سے انکار کر دیا. ہمیں تو صرف یہی کہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جو پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جبکہ جو پیغمبروں کی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، عملاً وہ کافر ہے. یہ کافروں والا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم فی غوض یلعبون، جو محض اپنی تفریح کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے، پرپز آف لائف کو سیریس نہیں لیتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر آن دا فیس آف ارتھ اس میریکل پلانٹ پہ ہمیں بھیجا ہے، ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. جب یہ سوال انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر انسان کو رات کی نیند تو برباد ہو جاتی ہے نا. تو جو اللہ کو سیریس لے گا وہی اللہ تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ہمیں سیریس نہیں لیتے ان کی کیا حال ہے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ اپنی تفریح والی تباہ کی باتوں میں، فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، پھر قیامت والے دن انہیں دوزخ کی آگ میں دھکے دے کر جھونک دیا جائے گا. ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے جی میں آخرت کو نہیں مانتا، میں دوزخ کو نہیں مانتا. جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں پھر بھی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے. جو شخص دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا نا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے. اور جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. یہ پورا قرآن پاک کی تھیم ہی یہی ہے. پورے کا پورا قرآن پاک کا جو تانا بانا ہے وہ اسی گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا. فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا قد افلح من تزکی.
بے شک کامیاب وہ ہوا، فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہ کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ، ایک ہی کانٹے کی بات تھی۔ قرآن پاک نے ان ساری دعوت کو ایک جملے میں لپیٹ دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسے پھر دھکے دے کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ دوزخ جسے تم جھٹلاتے تھے، چاہے اپنے عمل سے چاہے اپنے عقیدے سے۔ اور معذرت کے ساتھ مسلمان اپنے عمل سے تو دوزخ کو جھٹلا رہے، جسے پتا ہو کہ مجھے دوزخ میں جھونکا جائے گا، پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزر سکتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی نہیں وہ ہو سکتا۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹونٹ والی، تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو یعنی تم قرآن کا مذاق بھی اڑا دیا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچیوڈ تھا، تو اب بتاؤ یہ جادو ہے؟ جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ مجنون ہے۔ تو یہ جادو ہے، اب تو فزیکلی آگ سامنے نظر بھی آ گئی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چلا دی ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے۔ یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر یہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ 10 منٹ بعد جب آپ یہاں سے کہیں نکل کے جائیں گے تو روڈ کے اوپر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کو اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے، جناب آپ ادھر سے اٹھیں گے نہیں، تسی کہو گے ساڈی قبر بھی اتنے ہی پڑے جناب، اسی نہیں اتوں لے باہر نکل کے تو میں مر جاؤں گا۔ اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیجول لائف گزارتے۔ اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں، یعنی دنیا میں ابھی یہاں پہ جتنے بھی 60-70 قریب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں نہیں میں نے ایک گولی چلانی ہے، ایک گولی جس کو بھی لگ جائے، میں کہتا ہوں جی 1000 بندہ بھی بیٹھا ہو نا سامنے اور میں کہوں میں نے ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار 1000 بندے ہیں منو ہی لگنی ہے آگے، کسی اور نہیں لگے گی، یار تھوڑے اور بندے بیٹھے نے، تو وہ سارے اٹھ کے دوڑ لگائیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو، پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوزخی، تو کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ۔ اور لیکن یہاں نہیں، یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوں گا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچے، عقل ہوگی تو پھر سوچ آئے گی نا۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب چلو اس دوزخ میں، چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے دونوں برابر، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا، کیا کرو گے؟ صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ یا خاموشی اختیار کرو، یہ عذاب تمہارا مقدر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلہ صرف اسی چیز کا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے کوئی تم پر ظلم نہیں کیا، اپنی گیتیاں آگے آ گئی ہیں جنہوں پنجابی جیسی کہتے ہیں نا، تمہارے اپنے ہی اعمال تمہارے سامنے۔